نماز جمعہ سے قبل مولانا سید علی عباس صاحب طباطبائی مولانا سید قلب عابد صاحب کے زمانے سے مسائل بیان فرماتے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ لذکر۔ حضرات، قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز کچھ نمازیں مستحب ہیں اور کچھ نمازیں واجب ہیں، لہذا ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جو ہم پر واجب ہیں کم سے کم، اور کون سی نمازیں ہیں جو مستحب ہیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں ان نمازوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ واجب کے معنی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر واجب پر عمل نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مستحب وہ فعل ہے کہ جس کو انجام دے گا تو ثواب ہے، اور نہیں انجام دے گا تو گناہ نہیں ہے، عذاب نہیں ہے۔ تو لہذا واجب نمازوں کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ نمازیں واجب کون کون سی ہیں۔ 6 نمازیں واجب ہیں، جس میں سب سے پہلے نماز پنجگانہ، یعنی 5 وقت کی نماز جو 17 رکعت ہے، اور سفر کی حالت میں 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہی رہ جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ 17 رکعت نماز شب و روز میں جو نماز پنجگانہ ہیں یہ واجب ہیں۔ ہر مکلف پہ، چاہے وہ عورت ہو اور چاہے وہ مرد ہو۔ نماز میت یہ واجب نمازوں میں دوسری نماز ہے۔ نماز آیات یہ تیسری نماز ہے واجب نمازوں میں۔ چوتھے واجب طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز، یہ بھی واجب ہے۔ 5ویں بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز، یہ واجب ہے، یہ 5ویں نماز ہو گئی۔ اور 6ٹھی نماز جو ہے یہ عہد، نذر، قسم یا اجارہ وغیرہ کے ذریعے سے واجب ہوتی ہیں۔ یہ 6 نمازیں واجب ہیں، ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اب اس میں ایک واجب عینی ہوتا ہے اور ایک واجب کفائی ہوتا ہے۔ واجب عینی اور واجب کفائی میں فرق یہ ہے کہ واجب عینی ہر ایک پر واجب ہے، کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے، اور واجب کفائی یہ ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر ان میں سے چند نے یا ایک نے اس فعل کو انجام دے لیا تو واجب کفائی ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان واجب نمازوں میں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے 6 نمازیں بتائیں کہ یہ نمازیں واجب ہیں، اس میں ایک نماز میت بھی ہے۔ نماز میت واجب ہے لیکن واجب عینی نہیں ہے، واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کسے کہتے ہیں؟ مثلا مسلمان کی میت پر نماز پڑھنا
یہ واجب کفائی ہے، واجب ہے۔ اگر ایک دو یا چند نے نماز میت پڑھ لی تو واجب کفائی ادا ہو جائے گا۔ اگر 10 افراد، 20 افراد، 100 افراد کو معلوم ہوا اور اس میں سے 10 نے پڑھی، 20 نے نہیں پڑھی، تو اب جن 20 نے نہیں پڑھی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے اور ان پر واجب عینی کی طرح سے واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک فریضہ ادا ہو گیا۔ 10 آدمیوں نے مثلا نماز میت پڑھ لی تو باقی 20 پر واجب نہیں ہے۔ دوسری مثال، سلام کرنا یہ مستحب ہے اور جواب سلام دینا یہ واجب ہے، لیکن یہ بھی واجب عینی نہیں ہے، واجب کفائی ہے۔ مثلا یہاں پر اتنے حضرات جمع ہیں اور ابھی کوئی صاحب آئیں اور آ کر سلام کریں تو فرداً فرداً ہر ایک پر جواب سلام واجب نہیں ہے۔ اگر ایک نے جواب سلام دے دیا تو واجب ادا ہو گیا، باقی لوگوں پر سے ساقط ہو گیا، ہر ایک پر جواب سلام واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر سب خاموش رہیں، کوئی جواب نہ دے تو جتنے ہیں سب برابر سے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح سے نماز میت اگر پڑھ لی گئی تو واجب ادا ہو گیا، باقی اگر لوگوں کو معلوم ہوا ہے اور انہوں نے نہیں پڑھی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز میت کسی نے پڑھی ہی نہیں ہے اور میت کو بغیر نماز کے دفن کر دیا گیا تو جتنوں کو معلوم ہوگا وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ واجب عینی اور واجب کفائی میں فرق ہے۔ واجب عینی ہر ایک پر واجب ہے، تو نماز پنجگانہ ہر ایک بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز پنجگانہ اوقات کے ساتھ ادا کریں۔ نماز طواف خانہ کعبہ یعنی واجب طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز یہ بھی واجب ہے۔ اب جو حضرات عمرہ یا زیارات کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں اور احرام باندھ کر خانہ کعبہ حرم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ارکان عمرہ میں سے حرم میں داخل ہونے کے بعد 7 مرتبہ طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ طواف خانہ کعبہ جو واجب ہے ارکان عمرہ اور حج میں ہے، یہ انجام دینے کے بعد اس کی 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ جو بھی طواف خانہ کعبہ کرے گا اور حرم جائے گا اس پر 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ یہ واجب ہے۔ تیسرے، نماز آیات۔ نماز آیات جو ہے یہ چاند گرہن، سورج گرہن، زلزلہ اور بجلی کی چمک، بادل کی گرج، سیاہ آندھی، سرخ آندھی یا زمینی حادثات جس میں زمین کا دھس جانا، پہاڑوں کا ٹوٹ کر گرنا، پانی کا دریاؤں میں خشک ہو جانا، یہ وہ حادثات ہیں جس کے ذریعے سے نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب تک کہ ہمیں ان چیزوں کی معلومات نہیں ہوگی ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچپنے میں ظاہر ہے کہ اس وقت توضیح المسائل عام طور سے عوام کے ہاتھوں میں نہیں آئی تھی، زیادہ تر تحفۃ العوام سے لوگ احکام اور مسائل معلوم کرتے تھے یا علماء دین کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، اور تحفۃ العوام وغیرہ میں تفصیلی مسائل کا ذکر نہیں ہے۔ اب جو توضیح المسائل مراجع تقلید کی ہمارے سامنے آئیں، فارسی اور عربی کے ترجمے ہو کر اردو ہندی میں آئیں، تو اس میں ان تمام تفصیلی مسائل ہمارے سامنے آئے کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا حرام ہے، کیا مکروہ ہے۔ تو بچپنے میں
میں نے خود دیکھا ہے اور عمل بھی کیا ہے۔ آندھی آئی تب یہ کہا جاتا تھا کہ اذان کہی جائے، اذان کہو، اذان کہلوا دی جاتی تھی، آندھی آئی اور چلی گئی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ آندھی آنے کی نماز آیات واجب ہو جاتی ہے، جبکہ آندھی آنے پر کوئی اذان کا حکم نہیں ہے۔ اگر آپ فقہی مسائل کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ آندھی آئے تو تم اذان کہنے لگو، اس لیے کہ صرف نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہے، نماز پنجگانہ کے لیے اذان اور اقامت ہے۔ باقی جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ واجب ہوں اور چاہے وہ مستحب ہوں، نہ اذان کہی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی۔ نماز پنجگانہ کے لیے اذان مستحب ہے، تاکید ہے، اور اقامت کی بھی تاکید ہے اور مستحب ہے، لیکن باقی نمازوں کے لیے چاہے وہ واجب نمازیں ہوں چاہے وہ مستحب نمازیں ہوں، نہ اذان کہی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی۔ تو جب اذان اور اقامت دوسری نمازوں کے لیے ہے ہی نہیں تو پھر آندھی آنے کے وقت اذان کہنے کا کیا مقصد ہے؟ نماز آیات واجب ہے، اور نماز آیات یا نماز عیدین یا نماز میت، ان نمازوں میں جو اذان کا طریقہ ہے وہ صرف 3 مرتبہ الصلاۃ 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 اذان نماز پنجگانہ کے لیے ہے۔ عیدین کی نماز، نماز میت، نماز آیات اگر یہ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہوں تو صرف 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہنا یہ مستحب ہے، اذان نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب آندھی آئے تو اذان کہی جائے۔ تو بہرحال یہ کم علمی کی دلیل تھی کہ اذان کہلوا دی جاتی تھی، جبکہ اذان نہ وہاں پر واجب ہے اور نہ مستحب ہے۔ آندھی آئے، زلزلہ آئے، سرخ یا سیاہ آندھی، چاند گرہن یا سورج گرہن، تو اس کے لیے نماز آیات واجب ہے۔ نماز آیات ان لوگوں کے لیے واجب ہے کہ جس شہر میں یہ چیزیں رونما ہوں۔ اگر ہمارے شہر میں چاند گرہن لگ رہا ہے، سورج گرہن لگ رہا ہے، یا ہمارے شہر میں آندھی آئی ہے، یہ زلزلہ آیا ہے، تو جس شہر میں یہ حادثات رونما ہو رہے ہوں صرف انہی کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے۔ یہ 2 رکعت نماز آیات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ مختلف ہے، اس کے اور بھی مزید مسائل تفصیلی ہیں۔ اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تفصیلی مسائل کو بیان کیا جائے، لیکن نماز میں بعض نمازیں ایسی ہیں جس کے طریقے میں فرق ہے۔ کہلاتی نماز ہے، چاہے وہ نماز پنجگانہ ہو، چاہے نماز میت ہو، اور چاہے اور نمازیں ہوں، لفظ نماز ہی کہی جاتی ہے، لیکن نمازوں میں فرق ہے اور طریقہ نماز میں فرق ہے۔ ہر نماز نماز پنجگانہ کی طرح نہیں ادا کی جاتی۔ مثلا نماز میت، تب اس کو بھی نماز کہا گیا ہے، لیکن یہ نماز دعا ہے، مرنے والے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں اور 4 دعائیں ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی اس نماز جماعت میں اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ نماز جماعت کے مسائل میں بعض موقع پر خاموش رہا جاتا ہے، بعض موقع پر ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، بعض موقع پر تسبیحات اربع کا ذکر ہے۔ لیکن نماز میت وہ نماز ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو صرف پیش نماز کے لیے نہیں ہے کہ وہ نماز میت کی دعاؤں کو پڑھ لے، باقی سب خاموش رہیں۔
نماز میت اسی وقت ہوگی کہ جب امام جماعت کے ساتھ تمام مامومین بھی نماز میت کے کلمات کو، نماز میت کی دعاؤں کو دہراتا جائے۔ یہ حضرات، آپ حضرات مسئلے کو ذہن میں محفوظ کر لیں کہ نماز میت خاموش کھڑے رہنے سے نہیں ہوگی۔ جو دعائیں امام جماعت پڑھ رہا ہے نماز میت میں، آپ اس کو دہراتے جائیں۔ اگر وہ یاد نہیں ہے، جو مختصر طریقہ بتایا گیا ہے جس کو میں اکثر بیان کر چکا ہوں، اس کو اگر دہرا لیں تب بھی نماز میت ہو جائے گی۔ اور اگر پہلی صف میں کچھ ایسے افراد کھڑے ہو گئے، مثلا 2 افراد ایسے کھڑے ہوں جو خاموش کھڑے ہوئے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، تو باقی جتنے افراد ان کے بعد کے ہیں ان کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ تو یہ نماز میت کے حکم میں سے ہے کہ نماز میت اسی وقت ہوگی کہ جب امام جماعت کے ساتھ آپ بھی نماز میت کی دعاؤں کو دہراتے رہیں گے۔ اور ظاہر کہ اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدے ہیں، نہ سلام ہے۔ قیام کی حالت میں نیت، تکبیر اور 5 تکبیریں ہیں، 4 دعائیں بتائی گئی ہیں۔ اور یہ نماز جس کو نماز میت کہا جاتا ہے، یہ واجب کفائی ہے۔ اسی طرح سے نماز آیات ہے، اس کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ انشاءاللہ مزید اور تفصیلی مسائل نماز آیات کے آئندہ جمعے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔